अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के ताज़ा सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज और ताज़ा दम हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। राना मुबशर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। नसीरुद्दीन खान नैयर साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और जनाब अदनान आदिल साहब भी आज हमारे शो का हिस्सा हैं। तो करामत सोशल मीडिया ये भी है कि बहुत से ऐसे मामला जो इससे पहले लोगों के दरमियान ज़ेर बहस नहीं आते थे, अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। ऐसे ही मामला अदालती भी हैं। इतनी पेचीदगियाँ अब लोग पब्लिकली डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस मामले में असल हक़ाइक़ क्या हैं और उस पर जो दीगर मामलात हैं वो कैसे उछाले जा रहे हैं। चेयरमैन PTI वो तोशाखाना से गिरे तो साइफर केस में अटके और उन्हें पहले ही अहकामात दे दिए गए थे कि जेल में ही रखा जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अब जो सिक्योरिटी खदशात थे उनके पेश नज़र वजारत कानून ने उनकी समात भी आज अटक जेल में ही करने की इजाज़त दी। उनके वकला को भी पहले अंदर नहीं जाने दिया गया, बाद में मुमकिन हुआ कि वो अंदर जा सके। बहरहाल वहाँ पर जो समात हुई उसके बाद वकला ने गुफ्तगू की मीडिया से और बताया अहवाल। सलमान सफदर साहब वकील हैं कि उस टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने क्या फरमाया वो सुने। इस केस में किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल में जुडिशल हो चुके हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इतनी सस्पिशियस प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि मुल्जिम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। जमानत जो है बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट में मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्ज़ाम किस बात का। चले हम जाते हैं अदालती पेचीदगियों की तरफ और कानूनी मामलात की तरफ। और नैयर साहब, इसमें आज सलमान सफदर साहब ने जो निकात उठाए उनकी बुनियाद पर जो जमानत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं, कल वो मुकर्रर भी हो गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुझे आपसे ये जानना है कि अगर ये इस मुकदमे में उन्हें जमानत नहीं मिलती तो फिर PTI के पास ऑप्शंस क्या होंगे और क्या ये साइफर केस FIA के दायरे इख्तियार में आता है? नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को FIA ही इन्वेस्टिगेट करेगी, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आती। बहरहाल वो चैलेंज कर रहे हैं FIA के दायरा इख्तियार को भी कि FIA क्या कॉम्पिटेंस रखती है इन्वेस्टिगेट करने की या नहीं करती रखती। ये चैलेंज है उनका, अभी देखा जाएगा हाई कोर्ट के सामने कि ये लॉफुल इन्वेस्टिगेशन है या नहीं। अगर लॉफुल इन्वेस्टिगेशन ना हुई तो ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा चार्ज फॉर टाइम बिंग। जो निकात सलमान सफदर साहब उठा रहे वो तो ऐसे लगता है कि वो स्ट्राइक डाउन होंगे क्योंकि वो छुपा के रखा और गलत इस्तेमाल किया। वो कह रहे छुपा के रखने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो और तरह से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई कर दिया गया था, उसके बाद इसके कंटेंट्स पे गुफ्तगू किसी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में नहीं आती। उनका फहम ये है कि इट वाज नो मोर ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, इसलिए ये स्टेट सीक्रेट नहीं रहा था जब कैबिनेट ने यूनानिमसली इसको डीक्लासिफाई किया गया था। अच्छा। जो इल्ज़ामात हैं वो ये है कि जो भी हैं एक्यूज्ड, अब नाम लेना तो नहीं है लेकिन सबको मालूम ही है कौन है वो, कि उन्हें एक कॉपी दी गई थी। ओरिजिनल तो वजारत खारजा में ही रहना है। ये डीकोडेड कॉपीज़ आती हैं जो कंसर्न लोगों को महदूद तादाद में दी जाती हैं ताकि वो पढ़ लें और समझ लें। ओरिजिनल तो वही होगी। ये उसकी कॉपी है जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आई और प्राइम मिनिस्टर ने रिटेन की और अपने ही एडमिशन के मुताबिक ये गुम गई। उन्होंने आज़म खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्हें रिटर्न नहीं की। असूलन ये कॉपी मुलाजा के बाद या उस पर कोई नोट देने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ही रिटर्न कर देनी चाहिए थी। दूसरा बात जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने उसके कंटेंट्स को एक्सपोज किया और मिसकंस्ट्रू किया जिससे कौमी सलामती को खतरात पैदा हुए। ऑडियो भी मुबैना ऑडियो भी उस पर है कि उस पर खेलेंगे। इन्होंने मिसकंस्ट्रू किया यानी कि बदगुमानी पैदा की गई, उन्हें गलत मानी पहनाए गए। दूसरा सलमान सफदर साहब का तो था कि ये चार्ज ही ग्राउंडलेस है चूँकि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रहा ही नहीं था। बिल्कुल। और बाद में तो ट्विटर पर भी वो बहुत सर्कुलेट हुआ, कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया हमारे पास भी कॉपी, हमारे पास पानी में मधानी बन गई अब तो ये। हाँ नहीं बाबू, वो ऐसे ही है लेकिन ट्रायल जो उनका बाकी है कि प्रिजन में ट्रायल होगा कि नहीं होगा, उन्होंने ये पिटीशन भी फाइल की है। अच्छा, माजी में ऐसा हुआ है कि जेल में ही हो ट्रायल, ऐसे ही हो? एक नहीं 20 ट्रायल हर वक्त होते हैं। बहुत सारी जेलें हैं, कोई एक रह गई हो
जिसमें अब साबिक वज़ीर आज़म की बात बताएं। नहीं, साबिक वज़ीर आज़म का कोई नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म कितनों के ट्रायल हुए हैं। ये ट्रायल उन्होंने नहीं हुए। प्लेस ऑफ ट्रायल फेडरल गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट डिटरमिन कर सकता है, प्रॉमिस में भी करते हैं। बेशुमार लोगों के ट्रायल प्रिजन में हुए हैं। जहाँ भी सिक्योरिटी रिस्क होता है उनके होते हैं। कंडेम्ड प्रिजनर्स के ट्रायल प्रिजन में ही होते हैं। और हर प्रिजन में अब तो एक कोर्ट रूम बना हुआ है, और कोट लखपत जेल में तो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, उसके अंदर एक हाई सिक्योरिटी कोर्ट रूम भी है। तो अब जितने भी नई बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो रही हैं प्रिजन्स की, वहाँ सब में कोर्ट रूम डिज़ाइन किए गए हैं। प्रिजन में ट्रायल बज़ाते खुद इलीगैलिटी मेरी निगाह में नहीं है। प्लेस ऑफ ट्रायल कैन बी डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर चाहे तो इसे कोर्ट रूम में मुंतकिल कर देती है। लेकिन एक बात थोड़ी सी मुतजाद हो जाती है इनके नुक्ता नज़र से। हाँ, बीसियों डेट्स ऑफ हियरिंग पे पेश नहीं होते रहे इस एक्सक्यूज़ के साथ कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जी, हमें मूवमेंट में मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम हम होती है। मूव नहीं कर सकते। जी, अब अगर प्रेजेंट ट्रायल नहीं होगा तो फिर डेली या अल्टरनेट डेज पे या जो भी कोर्ट्स डेट्स ऑफ हियरिंग फिक्स करेंगी, मूवमेंट होगी, फिर सिक्योरिटी रिस्क की बात है। बहरहाल ये मामला अब कब हाई कोर्ट में फिक्स है, हाई कोर्ट इस पे अप्रोप्रिएट ऑर्डर कर देगी हाँ, कि प्लेस ऑफ ट्रायल प्रिजन अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ ट्रायल है या नहीं। ठीक ये है। कहना कि प्रिजन में ट्रायल हो ही नहीं सकता, इलीगल है, तो सैकड़ों लोगों के अब भी ट्रायल रोजाना हो रहे हैं। चले आपने और वो कम होते से कम रहेंगे। सिक्योरिटी वाला भाम दूर कर दिया। उसके मामले को लेकर जैसे यहाँ इस्तदलाल दिया जा रहा है कि तकाजे पूरे नहीं किए गए, तो माजी में यही उज़र दिया जाता रहा कि सिक्योरिटी रीजंस हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक भी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई। लोग बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं इस मामले को कि अभी तक एक बार भी रूनुमाई नहीं हुई। शायद आज भी अगर उनको किसी और जेल, किसी और अदालत ले जाया जाता तो ऐसा मुमकिन हो पाता, लेकिन अब वो अटक जेल में ही आगे बढ़ा है मामला। जनरल साहब, सियासी रुख इस मामले का आप क्या देखते हैं? साइफर केस सियासत पर क्या असरात मुरतब करेगा? कि बहुत सारे इसके पहलू हैं, और हम जैसे लोगों ने तो बहुत पहले जब ये आया था तो उस वक्त ही हमने दरख्वास्त की थी हुकूमत से भी, पीडीएम ने जब चार्ज दिया था कि इसको आप इन्वेस्टिगेट कर लें, इसका सब कुछ सब पहलुओं से इसको और हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ताकि पूरी कौम को पता चल जाए कि हुआ क्या है, क्या मामला है, कैसे इसको हल किया जाए। अब ये गले पड़ गया हमारे हुकूमत के भी और जिनके बारे जिसके मुकदमा चल रहा है उनके भी। आउटकम क्या होता है ये तो खैर अदालत फैसला करेगी इसका, लेकिन सियासी तौर पर ये देखिए कि इसकी वजह से कुछ लोग तो हमेशा मीडिया में रहेंगे जब तक ये ट्रायल होता रहेगा। क्या ये उनको सियासी तौर पे फायदा पहुंचाएगा? क्या जो पब्लिक है वो इसको बाई कर लेगी? क्या जो कुछ भी हो रहा है, ये बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसपे हुकूमत को खास तौर पे जो केयर टेकर सेटअप है इसको गौर करने की जरूरत है। और मुकदमा तो ठीक है, एक नहीं कई और मुकदमे भी हैं, तो भाई केस आगे चलेगा और इस पे अगर वो शुरू हो जाए कि भाई बुला लें जो पुराने चीफ चले गए हैं, पुराने जो उस वक्त का आईएसआई के सरबराह उनको बुला लें, तो मुकदमा तो काफी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इस केस को जितनी जल्दी हम किसी सिरे पर पहुंचा दें इसकी इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि ये मुकदमा, ये जो साइफर वाला मसला है, एक दफा पूरा हल होकर एक तरफ रख दिया जाए। इसको कौम इस अभाम से आगे निकले, इससे आगे इसको डेफिनेटली एक सियासी मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया और बहुत पॉपुलर भी हुआ। इसकी बुनियाद पर आर्मी की सीनियर लीडरशिप पे बहुत बड़ा इल्जाम भी लगे और जिससे बहुत हंगामा भी हुआ इस चीज का जी। ये तो बड़े हकायक हैं जो आपके सामने हैं इससे, लेकिन जो साइफर के मंदरजात हैं वो तो पब्लिक नॉलेज है इस वक्त, वो भी आपके सामने है। और इसके ऊपर हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 दफा मीटिंग भी हो चुकी हुई है, उनके जो बयानियां वो भी सामने है, सबके सामने जी। तो सबकी मौजूदगी में मैं ये समझता हूं कि इसको सियासी तौर पर इसका अगर नुकसान होगा तो ये जो केयर टेकर सेटअप है इसी को होगा, और जो गवर्नमेंट चलेगी उसी को होगा। और जिनका ये ट्रायल हो रहा है मेरा ख्याल उनको सियासी तौर पे शायद इतना नुकसान ना हो। ऑन द अदर हैंड उनको खामखा एक मीडिया में रखा जा रहा है इस चीज से, वो मीडिया में रह रहे हैं इसी की बदौलत। नानादर साहब, जब ये साइफर आया उसके बाद भी हमने देखा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने तो कहा ही था चीफ जस्टिस साहब को कि ज़रा आप देखें इसको।
اب جب کل ایک کیس میں ان کی رہائی ہوئی لیکن وہ پھر بھی چل کے تو چلیں لیٹ نہیں جمع کروا سکے, آج وہ رہا ہو سکتے تھے لیکن دوسرے کیس میں گرفتار, اس پہ سپریم کورٹ کی ہمیں مداخلت نظر نہیں آئی, نہ سائفر کے معاملے پہ سپریم کورٹ آگے آئی کیونکہ یہ سازش تھی یا مداخلت, اس کا اچھا تعین وہاں سے ہو سکتا تھا. ایسا کیوں ہے کہ سبھی اس معاملے میں ہیلپ لیس دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں, ہیلپ لیس نہیں ہے, وہ ذرا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ پہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ اپنی بہت زیادہ اتھارٹی کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آؤٹ اسٹریچ کرتے ہیں. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں, جو ایک لیگل پروسیجر جس طرح باقاعدہ روٹین میں چلتا ہے وہ چلے, تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ یہ سیاسی طور پہ. اچھا, الزام لگا بھی, معذرت عدنان عادل صاحب, الزام لگا بھی تو پھر بھی ایک معاملے میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے رہائی کروا دی تھی نا ایک بار, پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا, سزا معطل کر دی, تو رہائی کیوں نہیں ہوئی؟ اس پہ کیا سپریم کورٹ پوچھ نہیں سکتی, سوال نہیں اٹھا سکتی؟ تو ہے کہ اگر یہ لوگ اپیل میں چلے جائیں قانونی طور پہ تو ہمارے دوست نصیر صاحب اس پہ زیادہ اچھی رائے دے سکتے ہیں. میں آپ کو سیاسی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں دو بڑے ایشوز ہوں گے. ایک تو یہ کہ یہ کیس اگر چلا اور ڈریگ ہوا, یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ مسلسل رپورٹ ہوگا, اس سے امریکہ کو ایمبیرسمنٹ ضرور ہوگی. وہ ابھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق انتخابات ہوں گے, ایسے جیسے جب وہ یہ بات ڈسکس ہوگی اور ہر خبر جو انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہے اس میں بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, یہ کہا جائے گا کہ ان کے سفارتکار نے یہ بات کہی, یہ سفارتکار نے یہ کہا تھا, تو پھر یہ امریکہ کے لیے کوئی اچھا امیج نہیں بنتا. ہلری کلنٹن صاحبہ خود اعتراف کر چکی ہیں کہ ہم حکومتیں بناتے ہیں اور پھر ان حکومتوں کو بھیجنے کے لیے پیرالل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ایک تشکیل دیتے ہیں. اٹس ناٹ نیو تھنگ. وہ میرا خیال ہے پرائیڈ فیل کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا صاحب ٹوٹ سکیں گے؟ ان کو مسلسل جیل میں رکھ کر یہ خیال ہے بعض لوگوں کا کہ انہیں توڑا جا سکتا ہے, تو کیا اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں ملک سے باہر چلے جائیں, یا وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ کچھ عرصے کے لیے پارٹی سے الگ ہو کے شاہ محمود قریشی کو پارٹی دے دیں؟ آپ کے پاس بہت اندر کی خبریں ہوتی ہیں, آپ ہمیں بتائیں بیرون ملک جا رہا ہے کوئی؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. نہیں, ہاں تو نہیں جا رہا ہے. آپ چلے جائیں گے اگر آپ نے دوبارہ یہ ریپیٹ کیا تو. مجھے عدنان عادل صاحب یہ بتائیں, دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں روانہ ہو رہا؟ وہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کیا وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ سیف پیسج دیا جائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس لیے ہو رہی ہیں, صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ آئینی اور کیونکہ جو میں جانتا ہوں جس شخص کے گرد یہ سب کچھ گھوم رہا ہے وہ بہت ہی مضبوط اعصاب کا آدمی ہے اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ سخت آدمی, ہارڈ نٹ ٹو کریک. تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگا, اور یہی سب سے بڑی مشکل اس وقت ہے کہ وہ اگر ٹوٹتے ہیں مسلسل کیسز کے بعد کیسز کے بعد کیسز پہ تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہیں ٹوٹتے تو پھر پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی پریشر بڑھے گا حکومت کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کیپٹلز نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ آئینی مدت کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. امریکہ کی طرف سے بھی آواز اٹھ رہی ہے. پاکستان کا جو ڈایاسپورا 1 کروڑ لوگ ہیں ملک سے باہر, وہ بہت مضبوط ہیں, امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی. ان کے ایکٹیویزم کی وجہ سے بھی وہاں کی حکومتوں پہ پریشر ہے. اور پھر یہ کہ آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے مصطفیٰ صاحب کہ 2 بار تو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اس پہ اعلامیہ جاری کیا ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال جو پاکستان میں ہوتا ہے ہم دیکھتے آئے ہیں, بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا, نواز شریف کے ساتھ ہوا, اب کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس میں قانونی سے زیادہ معاملہ سیاسی ہے. اچھا, تو کتنا عرصہ آپ انہیں جیل میں رہتے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو یہ تعداد بھی ہوگی, کتنے مقدمات ہیں, کتنا عرصہ وہ ادھر کے مکین رہیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب ملک کے حالات پہ ہے نا, جس طرح ہنگامے پھوٹ رہے ہیں بجلی کے بلوں پہ, پیٹرول بھی مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے, عوام سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے. اگر عوامی پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں, ادھر سے ایک شخص کو آپ نے جو کہ اس کے اوپر کیسز ہیں اور وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے, تو یہ سب چیزیں مل جل کر اب ایک جو نون لیگ کی تو پلاننگ یہ ہے کہ وہ تو خود واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب نئے چیف جسٹس آئیں گے تو انصاف ملے گا. یعنی پھر یہ ہے کہ نواز شریف کو انصاف مل جائے گا, وہ ملک واپس اکتوبر میں آ جائیں گے, وہ 3-4 مہینے کیمپین کریں گے, پھر فروری میں الیکشن ہو جائیں گے, جیسا کہ نون لیگ کے لوگ بار بار کہتے ہیں. اور وہ اس دوران وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی مخالف پارٹی ہے اس کو بالکل کرش کر دیا جائے گا, میدان خالی ہو جائے گا, گلیاں ہو جن سنیاں وچ مزا یار پھرے, تو پھر ان کی حکومت بن جائے گی. اب سیاسی سیناریو تو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن کیا یہ حقیقت بنتا ہے یا نہیں؟ ہاں, ایک حقیقت اور ایک فسانہ, ایک طرف خواہشات ہے اور ایک طرف حقیقت ہے. رانا صاحب, کم از کم ایسا ہوتا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا جیسا سوچا جا رہا ہے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں جس طرح مظاہرے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ انڈر پریشر ہیں,
اس شر میں سے کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی خیر کا پہلو نکل سکتا ہے ان حالات کے پیش نظر؟ اور جو میرا بیسک کوشچن تھا وہ یہ کہ سائفر کیس میں کوئی اور وعدہ معاف گواہ سامنے آنے جا رہا ہے، ایک اہم گرفتاری کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں سائفر کیس کا اس سے پہلے میں جانے سے پہلے، آپ کے سوال کی طرف جانے سے پہلے، آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ کس کس کا ٹرائل ہو چکا ہے۔ پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب جب فارم ہاؤس میں چکسداد میں اسلام آباد میں ڈیٹین تھے تو ان کے فارم ہاؤس میں عدالت لگی تھی، اور اس عدالت کو میں نے خود جا کے دیکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ انہی کے فارم ہاؤس کے اندر عدالت تھی، اور میں خود وہاں پہ وزٹ کر کے آیا تھا، میں دیکھ کے آیا تھا۔ اس کے اندر ایک جج کی کرسی تھی، اس کے اندر جناب 2 4 6 10 سیٹیں اور لگی ہوئی تھی جہاں پہ لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور ایک سائڈ پہ مشرف صاحب کے لیے ایک سیٹ لگی ہوئی تھی، وہاں پہ وہ بیٹھ سکتے تھے۔ سو مشرف صاحب کے ڈیٹینشن جب تھی، جب وہ ہاؤس جب فارم میں ڈیٹین تھے، وہاں پہ عدالت لگی ہوئی تھی۔ سیکنڈلی جو بات آپ کر رہی ہیں سائفر کی، دیکھیں سائفر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بنی گالا میں لگا دیں ایسی عدالت، ادھر تو عدالت ادھر چل کے چلی گئی تھی نا، ادھر تو اٹک جیل کو یہ عدالت بنا نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہیپی آورز ہوتے ہیں اس میں اگر ڈپلومیٹس انگیج ہوتے ہیں یا انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کو ٹھیک ہے رپورٹ کرنا چاہے کوئی ڈپلومیٹ تو اس کی مرضی ہے، بٹ دین اگین کئی چیزیں اس میں اگنور کی جاتی ہیں، میجورٹی آف دا ٹائمز چیزیں اگنور کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسد مجید صاحب اس وقت ایمبیسڈر تھے پاکستان کے امریکہ کے اندر، انہوں نے ڈیورنگ دا ہیپی آور ڈونلڈ لو کی جو گفتگو تھی اس کو جناب انہوں نے وہاں سے کوڈ کر کے بھیجا، یہاں پہ ڈی کوڈ ہوئی، 4 5 لوگوں کے پاس وہ جاتی ہے کاپی، وہ انہوں نے جناب وہاں پہ شیئر کرنی تھی۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جو بات ہے کہ جناب اس نے وہ کیا، وہ لہرایا، سائفر لہرایا، آئی پرسنلی تھنک پی ٹی آئی کے چیئرمین جو تھے انہوں نے وہ جو چیز لہرائی تھی وہ سائفر نہیں تھا، انہوں نے میرے خیال میں ایک ڈسیپشن چلائی تھی جلسے کے اندر، وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کے بعد وہ جو سائفر ہوتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے، وہ کسی ریکارڈ میں ہو یا نہ ہو لیکن اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے، بیسیکلی 4 5 لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو کس نے دیا، بڑی آبویس سی بات ہے، اس وقت جب فورن منسٹر تھے وہ کون تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، یا اس وقت سیکرٹری فورن افیئرز کون تھے، جو بھی تھے وہ انہوں نے بتایا ہوگا۔ اب اس کو مس یوز کیا یا انہوں نے اپنے جلسے کے لیے استعمال کیا یا اس انفارمیشن کو سامنے لے کے آئے یا کیبنٹ کے اندر رکھا، میرا نہیں خیال کہ جناب وہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب یہ سائفر کی کاپی ہے، مجھے اس پہ تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں۔ وہ سائفر کی کاپی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے خیال میں اس طرح پبلکلی سرکولیٹ نہیں ہو سکتی، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کوئی پرابلم کریٹ کی گئی ہے، کوئی اس کے اندر جو ایشوز کریٹ کیے گئے ہیں یا اس میں کوئی ایسی چیز سامنے لائی گئی ہے جو کہ نہیں لانی چاہیے تھی، تو ٹھیک ہے، جس نے کی ہے ہی شوڈ پے فار اٹ، اس کا پے بیک ٹائم ہے وہ پے کرے اس کو۔ بٹ دین اگین جب آپ اتنے بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو چھاتی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اتنی انفارمیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بریف کی جاتی ہے۔ آپ آئی ایس آئی کے آفس میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں پہ بریفنگ دی جاتی ہے، آپ کئی اداروں کے آفیسز میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کلاسیفائڈ انفارمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ سو مورلی ایتھیکلی یو آر باؤنڈ ٹو کیپ دوز تھنگس ٹو یور سیلف اونلی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو پبلکلی اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے یا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے۔ تو یہ اس عہدے کا، پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کے آفس کا یہ ڈیکورم ہے، یہ ایس او پی ہے جو کہ ساری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، اور اگر یہاں پہ ذرا سا بھی بریچ ہو تو وہ اس کو ذرا دوسرے اٹس ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ، سو دیٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن۔ اب کون گرفتار ہونے جا رہا ہے، کون جناب یہاں پہ نیا وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہے؟ اصل میں اعظم خان صاحب سامنے آئے وہ غائب ہو گئے، پھر ایک اور سرکاری افسر، اس میں ایک چیز اور ہے، جی جنرل صاحب، یہ دیکھیے جب پرائم منسٹر یا کوئی بھی اوتھ لیتا ہے اپنے آفس کا تو اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ بھئی آپ کے جو آپ کی نالج میں چیزیں آئیں گی جو اسٹیٹ کی ہیں، سیکرٹس ہیں، وہ آپ ڈیولپ نہیں کریں گے، یہ اوتھ کا حصہ ہے۔
جی ہاں، بیچ کے اوتھ بھی ہو جاتا ہے اگر جی آپ ہاں، ایسے بالکل، کرتے ہیں تو یہ اوتھ کے بیچ بھی ایسا ہوتا ہے. تھینک یو جنرل جی ہاں، صاحب, آپ نے بالکل، بڑا قیمتی بالکل نقطہ صحیح، اس میں بالکل ایڈ صحیح کیا, اور ڈان لیکس بھی تو ہیں اس طرح پہ. ہاں, تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ, ذمہ داران کے ساتھ اتنا سب پرائم ملک میں تو منسٹر کے نہیں. ساتھ کیا ہوا اس وقت ہاں جنہوں نے لیک کروائی تھی؟ مجھے ایک چیز کمپلیٹ کر لینے دیں, ایک چیز کمپلیٹ کر لینے دیجیے گا. دیکھیں یہاں پہ جو لوگ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں ان میں سے 2-3 لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. اس میں اگر مزید شکنجہ جو ہے تنگ کر دیا گیا, مزید پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو گئی, تو وہ اس وقت کے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس وقت فارن آفس میں تھے, یا ان کے سیکرٹری جو فارن لوگ آفس ان سہیل کو مس محمود گائیڈ صاحب تھے کرتے اس رہے ٹائم پی پہ. ٹی آئی کے چیئر. ہاں اسد مجید مجھے صاحب نہیں بھی, پتا کیا نام تھا اسد ان کا. مجید صاحب بھی آ سکتے اسد ہیں, مجید اعظم خان صاحب. نہیں, اسد مجید میرا خیال ہے اسد مجید نہیں آ سکتے, کیونکہ اسد مجید تو اس وقت ڈپلومیٹ تھے. اسد مجید نے تو وہ چیز بھیج دی وہاں سے, کوڈ کر کے ڈی سی سے کوڈ کر کے بھیج دی, یہاں پہ انہوں نے ڈی کوڈ کی اسلام آباد میں, وہ نہیں. لیکن جو فارن آفس میں جو لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر سے جو چیزیں شیئر کی, اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے اس کو جس طرح بھی یوز کرنے کے لیے فیصلہ کیا, وہ تو ان کا سمجھ گئے آپ دونوں کے نقطوں سے میں سمجھ آ گیا کہ that was in bad taste, وہ اسے پولیٹیکل مقاصد کے لیے ساتھ, یہی میں انڈرسٹینڈ کر پا رہی ہوں. نہیں سب بریک سے پہلے بریک پہ جانا ہے. 2 مین وٹنسز ہو سکتے ہیں اس وقت, جو سیکرٹری فارن افیئرز تھے اور پرنسپل سیکرٹری. تو اعظم خان صاحب, لیکن سلطانی گواہ میں اور وعدہ معاف گواہ میں کیا فرق ہے؟ نہیں, سلطانی گواہ وعدہ معاف گواہ کوئی نام اپروور ہوتا ہے, کمپلیس وٹنس جسے اسٹیٹ اس وعدے پہ شہادت لیتی ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا اگر آپ حقائق بیان کر دیں گے. کوئی بھی ایسا شخص جو جرم میں شریک ہو, وہ اگر شہادت کی کمی کی صورت میں. یہاں پہ نیئر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکتا ہوں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جناب, یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اس وقت کے جو لوگ فارن آفس میں موجود تھے, چاہے وہ فارن منسٹر تھے یا فارن سیکرٹری تھے, جنہوں نے یہ بات شیئر کی ان کے ساتھ, وہ ان کو ضرور ان پہ جناب اونس گر سکتا ہے. اور وہ لوگ اس وقت آفیسز میں تھے جن کے بعد ڈائریکٹلی یہ انٹیل یا انفارمیشن یا یہ سائفر آتا ہے, ان پہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, نقطہ واضح ہو گیا. اور جنرل صاحب کی بڑی قیمتی, جنرل صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پہ بات کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. کوئکلی ذرا عدالتی معاملات نیئر صاحب آپ کے روبرو بیان کرنے. ایک تو 14 مئی انتخابات کیس, اس میں جو الیکشن کمیشن کی اپیل تھی وہ سماعت کے لیے ہو گئی ہے مقرر, جس میں کہیں توہین عدالت کا پہلو نکلتا تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اب یہ دوبارہ مقرر کرنا سماعت کے لیے کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس, ان پہ بھی روشنی ڈالیے. ویسے آپ کو ایک مفت کے وکیل مل گئے ہیں, آپ مطلب قانونی مشورے مفت میں لیتی رہتی ہیں. آڈینس کے لیے آپ دیکھیں نا, اتنے بیش قیمت رائے ہمیں مل جاتی ہے. ہمارے پاس جنرل بھی ہیں, ہمارے پاس وکیل بھی ہیں, ہمارے پاس جرنلسٹ بھی ہیں, ہمارے پاس ساری ویرائٹی ہے. اس دکان میں آپ کو سب ملے گا. ڈپارٹمنٹل سٹور ہے یہ, ڈپارٹمنٹل سٹور ہے. نہیں, یہ کیس فکس ہونا ہی تھا ایک دن, یہ کافی عرصہ سے پینڈنگ تھا, بہت پہلے سے فکس ہونا چاہیے تھا. اس کے کوئی لیگل کانسیکوینسز بھی تھے ڈائریکشن کے وائلیشن کے, لیکن اب اس مرحلے پہ جا کے ہو رہا ہے کہ جسے شاید اب فریز کر دیا جائے اور جنرل الیکشن پہ بات ہوگی, چونکہ وہ پٹیشنز اب سپریم کورٹ میں آ گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن جنرل الیکشن کی ڈیٹ دی اور 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں. ایک نئی کنٹروورسی نے بھی آج جنم لے لیا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے اوپینین مانگی تھی لا اینڈ جسٹس ڈویژن سے, انہوں نے کہا جی اب الیکشن کی تاریخ دینے کا اس طرح کی ڈیزولیوشن کی صورت میں پریزیڈنٹ کا نہیں ہے فنکشن, اب یہ الیکشن کمیشن از خود تاریخ کا تعین کرے گا. تو ایک اور کنٹروورسی آ گئی ہے سپریم کورٹ کے لیے. اب یہ بھی ایشو جائے گا کہ الیکشن اگر 90 دن میں ہونے ہیں تو تاریخ کا تعین کون کرے گا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس سے رستہ وہاں نکالا جائے گا, سپریم کورٹ ہی دوبارہ تاریخ کا تعین کرے گی, یا پہلا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس کے بعد نئے آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کے کتنے چانسز ہیں؟ اب شاید کمٹمنٹ سے کوئی بات بن جائے, ماحول بن رہا ہے الیکشن کی طرف, ماسوائے پی ایم ایل این کے باقی سبھی لوگ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, پبلک پریشر بڑھ رہا ہے الیکشن کے لیے, اور بہتر یہی ہے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے کہ آئین کا سہارا لیتے ہوئے نہیں بلکہ آئین کے تابع داری میں, کمپلائنس میں اب الیکشنز کروا دیے جائیں. لیکن یہ کنٹروورسی کہ ڈیٹ کون دے گا اور الیکشن 90 دن میں ہوں گے یا نہیں,
یہ اب شارٹ آف سپریم کورٹ کہیں سے ریزالو نہیں ہوگی. اچھا وٹ اباؤٹ نیب ترامیم؟ ہاں نیب ترامیم کے بارے میں آج کے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ڈیورنگ ہیئرنگ جو کمنٹس ہوتے ہیں اس پہ کوئی انفرنس نہیں ڈرا کرنی چاہیے, فائنل ججمنٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے. خود جج صاحب نے کئی بار فرمایا ہے کہ ہماری جو آپس میں وکلا کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اس میں میڈیا پہ یا پبلک میں جا کے انفرنسز نہ ڈرا کیا کریں, ججمنٹس پریڈکٹ نہ کریں, تھوڑا سے ریزرویشن کا رہنے دیا کریں. ججمنٹ تو دو لازمی آئیں گے, ایک نیب پہ اور ایک یہ الیکشنز پہ. اچھا نہیں, جو جتنی درخواستیں متفرق جا چکی ہیں اباؤٹ الیکشنز, کیا وہ کلب کی جا سکتی ہیں اس اب سب کلب ہوں گے, سب کلب ہوں گی چونکہ پی ٹی آئی کی اپنی آ گئی ہے, جماعت اسلامی کی جماعت کی اپنی آ گئی ہے, پاکستان بار کونسل کی, سپریم کورٹ بار کی اپنی ہے, انڈیویجولز کی اپنی آ جائیں گی, وہ سب کلب ہو جائیں گی. ایک دو جو مین لائرز ہیں وہ آرگو کر لیں گے. پاکستان میں ڈیٹ لینا بہت مشکل ہے. عدنان عادل صاحب کی اپنی پرسنل پرابلم اس میں آڑے آ رہی ہے اس سوال میں, لیکن ہم جنرل صاحب کی طرف تیزی سے جائیں گے. جنرل صاحب, پاکستان میں انتخابات کب ہوں گے؟ اب اس پہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی بات عدنان عادل صاحب نے کی, تو ظاہر ہے سارے پاکستان سے متعلق کنسرنڈ ہیں, لیکن یورپی یونین کی ایک طرح سے وارننگ ہی تھی, اور اس کے بعد امریکی سفیر کا بیان کہ 90 دن کے اندر آئین و قانون کے مطابق ہی ہوں گے انتخابات. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے امریکہ کے بیان پہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ جو مرضی چاہے کہہ سکتا ہے, بھائی باپ ہیں, اور ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں, چاہتے کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے, اور کافی کچھ ایسا ہے جو پاکستان کے موجودہ حالات پر بھی منحصر ہے, بہت زیادہ کچھ. اگر تو جس سے بھی بات چل رہی ہے, اگر جو ہم نے سینسس کے بارے میں اگر جو کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے اس پہ بات چل نکلی, تو یہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی اور الیکشن کب ہوں گے اس پہ, کیونکہ وہ بھی تو ایک ایشو ہے نا اپنی جگہ پہ. ہم اس کو اگر فی الحال بات نہیں ہو رہی تو ایشو تو ہے اپنی جگہ پر کہ بھئی سینسس کے اوپر آپ کرائیں گے, حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر اس پہ اعتراض اٹھیں گے, اعتراض کے بعد فیصلے ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کا ایک چھوٹا سا کارنامہ آپ کی نظر کہ 2008 میں ایک الیکشن ہوا تھا فیصل آباد کسی علاقے کا, ان کے خلاف ایم این اے کے خلاف کیس گیا, اور 2013 میں جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوئی, ڈیزالو ہونے کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوا 5 سال کے بعد, اور ان کو ڈیسیٹ کر دیا گیا. میرے کہنے کا مطلب ہے الیکشن کمیشن بھی اپنی مرضی پہ فیصلے کرتے ہیں, تو یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, یہ تو بہت سارے ایسے حالات ہیں جس کے بارے میں یورپی یونین کچھ کہہ لے, امریکہ کچھ کہہ لے, لیکن پاکستان کے اپنے حالات بھی تو ہیں نا. پاکستان میں 2 میجر جو سٹیک ہولڈرز اس وقت ہیں, جس میں پیس پارٹی ہے, وہ بیچ میں بیٹھ کے سی سی آئی کا فیصلہ بھی کروا گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. بھی اگر آپ کو الیکشن کی جلدی تھی تو پھر آپ یہ سارا کچھ کیوں کیا آپ نے؟ آپ بجائے 9 تاریخ کے 10 تاریخ کے آپ 12-13 کو اسمبلی ڈیزالو کرتے, الیکشن ہو جاتا. نون لیگ کے مسائل اور ہیں. نون لیگ سارا جو پچھلے 16-17-18 ماہ کے جو بھی مسائل بنے ہیں وہ سارے نون لیگ کی جھولی میں آ کے گر گئے ہیں. وہ نون لیگ اس کو لے کے الیکشن میں جائے گی کیسے؟ بجلی کے بلوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جس کی پبلک جس مہنگائی کے تلے دبی جا رہی ہے, جو بھی کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے ریٹس اور بڑھیں گے, فیول کے ریٹس اور بڑھیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی یہ گلے کس کے پڑے گی؟ یہ تو اس کے نون لیگ کا پڑے گی. نون لیگ اس کو لے کے الیکشن میں جا سکتی ہے. بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس کے تحت میں سمجھتا ہوں الیکشن ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے, اور ہونے چاہیے جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کے مطابق. اور آئین کو جو اپہولڈ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بڑی ضروری ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے کہ یہ کام کریں گے. ورنہ دیکھیے پاکستان میں پھر تو بالکل کوئی, اگر آئین پہ بھی پابندی نہیں چل رہے, ہم لوگ قانون کے ویسے بارے میں ہمارے رائے ویسے ہی بڑی مختلف ہے ہر آدمی کی اپنی طاقت کے لحاظ سے, ٹرنے کے لحاظ سے, تو پھر پاکستان کو تو ہم ایک جنگل لا کے تحت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے اس میں. لیکن جن صاحب جنرل الیکشن بھی کون سا مسائل کا حل ہے؟ اتنی مہنگائی ہو گئی, ابھی بجلی کی قیمت بھی اور بڑھنی ہے, گیس کی, پیٹرول کی, ایسے عوامل ہیں اس سے سالو ہو جائیں گے اندرونی حالات میں. پاکستان میں الیکشن کے بعد مسائل حل نہیں ہوں گے, پھر بلکہ مسائل بڑھنے کا اندیشہ ہے. الیکشن ہو کے اگر آپ جن حالات میں, میں نہیں خیال کوئی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ سینٹر میں بن سکتی ہے اس میں, اور اگر اسی طرح پرومسز میں ڈفرینٹ پارٹیز آ کے بیٹھ گئیں اور ویسے ان کے آپس میں بات چیت نہیں ہوتی, لڑنا شروع کر دیں گی, تو حکومت تو پھر چلانا مشکل ہو جائے گا نا آپ کے لیے. مسائل تو ہے آپ کے لیے. ایسا میں ران صاحب نے بات کی تھی نا, میں جو بات کر رہے تھے ہم سیکورٹی کے بارے میں, دیکھیے جو آفس ہولڈرز ہیں, سیکٹری ہیں فارن آفس کے, ان کا ایک ذمہ داری ہے کہ اگر تو انہوں نے ریویل کیا ہے تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے, لیکن انہوں نے ریویل نہیں کیا, انہوں نے تو آگے پاس کر دیا, فارن منسٹر کو دے دیا, فارن منسٹر نے پرائم منسٹر کو دے دیا. اگر ریویل پرائم منسٹر نے کیا ہے تو پھر اس وقت کے پرائم منسٹر قصوروار ہوں گے اس چیز.
बीच में जो है वो तो कसूरवार नहीं होंगे, समझ गए वो तो अपनी जन ड्यूटी साहब। इतनी थी। ठीक है जन साहब, इस्तिस्ना दे दिया आपने, ज़ाहिर है नुक्ता आपने बयान कर दिया कि जिसने उसको इस तरह से रिवील किया वही है कसूरवार। बहुत से अहम मामलात, बहुत से सवालात, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, सदर ममलिकत के दो मामलात इस वक्त खबरों में हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन के बाद अब उन्हें वजारत कानून ने भी नाअहल करार दे दिया कि आप तारीख नहीं दे सकते जो चेंजेस आई, और दूसरा ये कि तनख्वाह में वो इजाफा मांग रहे हैं। हालात ही ऐसे हैं अदनान आदिल साहब, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, एक कानून है कि सदर मुमलिकत सबसे बड़ा आइनी ओहदा है पाकिस्तान का, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनकी तनख्वाह किसी भी दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर से ज़्यादा होगी, चाहे 1 रुपया ज़्यादा हो। अच्छा, अब इस वक्त अमली सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस की तनख्वाह उनसे 3-4 लाख रुपए ज़्यादा है, तो उस कानूनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके मनसब का तकाजा है कि उनकी तनख्वाह कम से कम चीफ जस्टिस की तनख्वाह से 1 रुपया ज़्यादा हो। उसको अच्छा। पूरा करने के लिए उन्होंने ये खत लिखा है। अच्छा, दो मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने जी, इजाफा क्योंकि मांगा ना, वो 2 दफ़ा हुआ होगा ना वहाँ हाँ, पे इजाफा। 2021 से और फिर उसके बाद जी, तो इसलिए उन्होंने ये दो मुख्तलिफ मद ये में। इस कानूनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कि देखिए सदर की तनख्वाह कम हो हाँ। और किसी और शख्स की जो कि- आजकल तो काम भी ज्यादा कर रहे हैं अदनान आदिल साहब। हाँ जी, वो काम हाँ हाँ, जो काम ज्यादा कर रहा है उसकी तनख्वाह में इजाफा और जरूरी चारों है। तरफ कर रहे हैं। हाँ, चारों तरफ फील्ड के चारों तरफ खेल रहे हैं लेकिन अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं ना, दूसरे मुखालिफ की तरफ से तो नहीं गोल ये कर रहे। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कर रहे हैं और वो मतलब है, पाकिस्तान कौमी के interest मुफाद, वसी तर कौमी मुफाद, वसी तर कौमी मुफाद। अच्छा, चलें अब वो दूसरे मामले की तरफ भी आए। आपने कहा तारीख लेना इतना मुश्किल क्यों है, अब तारीख कौन देगा अदनान आदिल साहब? देखिए जी, तारीख तो सुप्रीम कोर्ट ही अब देगी, और उस पे क्योंकि अमल? इसमें अब झगड़ा पड़ गया है। वैसे आइन तो वाज़ेह है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो, लेकिन मुशगाफियाँ निकालने के लिए कानूनदान बहुत से चीज़ें इधर की उधर कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट या तो आइन के स्ट्रिक्टली मुताबिक फैसला करेगी या नज़रिया ज़रूरत के तहत करेगी। अब ये सुप्रीम और उस कोर्ट पे के ऊपर इम्प्लीमेंट इंतजामिया करेगी, निगरान हुकूमत करेगी। मेरा ख्याल है एक हद से ज़्यादा आप वायलेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सब्र का इम्तिहान आप इतना नहीं ले सकते कि बार बार उसकी तौहीन करें। लेकिन उसके 16 के बाद मामलात चेंज होंगे या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे कायम रहेगी? देखिए, काजी फायज़ ईज़ा इज़ मैन ऑफ हिज ओन। मेरा ख्याल है कि वो अपने आप को असर्ट करेंगे और अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने का वो पहले भी मुजाहरा कर चुके हैं। जबकि दूसरे चीफ जस्टिस होते थे तो वो उनको भी लेटर लिख कर अपनी अथॉरिटी का इजहार करते रहते थे। अब भी वो आएंगे तो वो ज़रूर ऐसे फैसले करेंगे जो आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक हों। हमें तो उनसे यही उम्मीद है। खुश आगे उम्मीदी है देखते हैं। आपकी जी। अदनान आदिल साहब, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, आइन और कानून इस मुल्क में वाकई इम्प्लीमेंट होते दिखाई दें। राना साहब, जो कीमतों में इजाफा होने जा रहा है या अभी तक इजाफे की वजह से जो परेशानी पैदा हुई, वर्चुअल कांटेक्ट तो IMF से किया गया, हालांकि कहा जा रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। रिक्वेस्ट को कितना खातिर में लाएगा IMF और कितनी लचक पैदा हो सकती है मुआहदे में? कोई लचक नहीं पैदा होगी जी, और राना साहब कोई has इसमें no good news. चेंजेस नहीं आ सकते। राना साहब तुसी नहीं, ते आप मुझे बट्टी एक तो पाती। भूल जाती हैं, पूरे शो में मुझे भूल जाती हैं। आप मुझे- सबसे ज्यादा मैं टाइम मैंने इसलिए राना नाराज साहब को हूं, दिया। मैं कोई आज good प्लीज news नहीं दे कैलकुलेट सकता। करके आज आप सारे मेरे प्रोड्यूसर साहब आप टाइम निकाल, अगर सबसे आप ज्यादा टाइम राना कैलकुलेट साहब का है। करके अगर आप देख लेंगी आज कैलकुलेट करके कि उसमें किसका ज्यादा टाइम है, तो मैं जो आप जीत जाऊंगी कहेंगी, शर्त, जनाब मैं पहले भी दोस्त जीत आपको चुकी हूँ देने एक के शर्त, तैयार आपको पता है, और आज भी मैं जीत जाऊंगी क्योंकि मैं टाइमर नहीं, लगा के वो बैठी भी हूँ। आप हार चुकी हैं शर्त, और आज भी आप हारेंगी। चले राना देखिए, साहब, कोई चेंजेस नहीं आएंगी IMF में, कोई चेंजेस नहीं आ सकती। IMF के जो भी यहाँ पे चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे या मांगेंगे, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई चेंजेस आ सकती हैं। बहुत अगर चेंज आएगी, मैंने पहले भी कहा था कि आप उसके अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस में से एक आध इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसको आप वहाँ से ख़त्म कर लेंगे। जो आपकी 3 महीने की किस्तें बनती हैं बिलों की, 3 के बजाय 6 महीने कर लेंगे आप। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स थी जो पिछली हुकूमतें करती थी कि वो जो भी एग्रीमेंट होता था IMF के साथ उसको वायलेट करती थी। बट दिस गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट, जो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर वो इतना वो कर सकेगी, इतना बड़ा डिसीजन ले सकेगी, और नहीं करेंगे, और कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन डिफरेंट है, और इकोनॉमी की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कोई वायलेशन जो IMF के साथ की गई है, कोई भी वायलेशन नहीं होगी। और उस चीज़ को आप भूल जाएं।
just forget about it. لیکن رانا کوئی صاحب ایسی اگر چیز نہیں حکومت اپنے خرچے کم کر لے تو تھوڑا سا ریلیف تو دے سکتی ہے نا. حکومت کے 1000 ارب کی گرانٹس ہیں, سبسڈیز ہیں, اتنی گاڑیاں, پیٹرول, کچھ تو خرچے اپنے کم کر لے. یا ٹیکس چوری روک لیں, بجلی چوری روک بالکل لیں ٹھیک جی. کہہ رہے ہیں بجلی آپ. چوری روک لیں. بجلی چوری یہ نہیں روک اور یہ جو سکتے. 150-200 اس کے علاوہ جناب جو اخراجات ایم این ایز ایم بی ایس کو وہ روک لیں آپ. سارے ہی تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر دیں, مراد نہ لینے کا اعلان کر دیں. نہیں بالکل ٹھیک پچھلی کہہ رہے ہیں, حکومت جو بالکل ایم این صحیح ایز کہہ رہے ایم ہیں, بی ایس لیکن کو یہ نہیں 150 ارب روپیہ دے گئی ہے وہ جی. واپس لے لیں, وہ روک لیں ریورس آپ کر دیں. جی جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب آپ. یہ جو ایکسپینسز ہیں یا عدنان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں, جو ساری چیزیں نہیں ہو سکتی, یہ مس گورننس ہے, بیڈ گورننس ہے. اور اس کو جب تک یہی رونا روتا رہا آئی ایم ایف بھی, آئی ایم ایف کی ٹیم بھی, کہ آپ جو ہے اپنے اخراجات کم کریں, لیکن یہ نہیں کر رہے, اور جس کی وجہ سے ہی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ ایشوز بنے رہتے ہیں. لیکن وہ جو پچھلی حکومتیں کر کے گئی ہیں, وہ اگر کہا جائے کہ یہ حکومت کر سکے گی, آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی وائلیشن کر سکے گی یا اس میں کوئی اس کو بینڈ کر سکے گی رولز کو, میرا نہیں خیال. اور سپٹمبر میں وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے نگران وزیر اعظم کا امریکہ کا, اس دوران کوئی خبر ریلیف کی وہاں سے آ سکتی ہے, کوئی تعاون مل سکتا ہے. سپٹمبر از اے منتھ آف چینجز, اور ایم بی ایس محمد بن سلمان صاحب بھی پاکستان کے وزٹ پر آ رہے ہیں, اگرچہ مختصر ہے بہت, اس کے بعد انڈیا کا وزٹ انہوں نے کرنا ہے, بٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کوئی ریپل ایفیکٹ؟ جی ایک بہت بڑی یہاں پہ بزنس ٹائکون ہے جو ایم بی ایس ان کے لیے آ رہے ہیں یہاں پہ, اور ان کی ایک آفر ہے. یہ میں نے یہ آپ کو شاید آنے والے دنوں میں اس کی کلیئرٹی مل جائے گی. اور وہ جو بزنس ٹائکون ہے انہی کو ایج ملے گا یہاں پہ بھی, اور انہی کو ایج ملے گا پروبیبلی سعودی عربیہ میں بھی, اور اسی لیے ایم بی ایس آ رہے ہیں. اور وہی بزنس ٹائکون جو ہیں پاکستان سے جو جن کا تعلق ہے, وہ ایم بی ایس کے ساتھ یا ان کے اسٹاف کے ساتھ پچھلے کئی ماہ سے ان کانٹیکٹ تھے. اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا اس بزنس ٹائکون کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, اگر یہ چیز میچیور ہو جاتی ہے جو اس بزنس ٹائکون کے مائنڈ میں ہے. اگر یہ چیز میچیور ہوتی ہے تو یہ ایک آئس بریکنگ ہوگی, اور یہاں پہ انویسٹمنٹس جو ہیں سعودی عربیہ سے اسپیشلی وہ ایک بڑے پیمانے پہ ہوں گی. اور ایم بی ایس کے وزٹ سے پہلے ایک ڈیلیگیشن آلریڈی یہاں پہ آ چکا ہے اور وہ وزٹ کر چکا ہے, اور اس میں جناب اس میں کئی چیزیں وہ سٹریم لائن کر کے جا چکے ہیں. سپٹمبر میں جنرل اسمبلی اجلاس, اس میں وزیر اعظم پاکستان کی شرکت کا امکان, امریکہ کے ساتھ روابط اور ایم بی ایس کا دورہ پاکستان, کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ معاملات؟ دیکھیے ایم بی ایس آ رہے ہیں پاکستان سے 4-5 گھنٹوں کے لیے, اور جو رانا صاحب بات کر رہے تھے مجھے بھی کوئی ایسی اطلاعات ہیں, اگر وہ آ رہے ہیں تو معاہدات کافی حد تک ایڈوانس ہو چکے ہوں گے, اور یہ سیریمونی ہوتا ہے جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتے ہیں تو وہ آگے فیصلے جو کرتے ہیں, وہ فیصلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں, بحثیں ساری ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں. تو اللہ کرے ہو, پاکستان کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی. جہاں تک پرائم منسٹر کے وزٹ کا تعلق ہے, وہ کینیا بھی جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن باہر امریکہ جائیں گے, وہ جنرل اسمبلی جو یو این جے کا اجلاس اٹینڈ کریں گے, تقریر کریں گے, واپس آ جائیں گے. اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کی, کیونکہ اس سٹیج پہ آ کے کیسے معاہدات امریکہ کے ساتھ, امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بہت زیادہ کوئی اس کا امداد کا ملنا مجھے نظر نہیں آتا. امریکہ اگر کچھ کرے گا تو آپ کو اس کے آپ سے اس بدلے میں بہت کچھ اور مانگے گا, اور وہ اس کے لیے پرائم منسٹر وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے کام وہ کر سکتے ہیں, جو جیسے پہلے انہوں نے دیکھیے پاکستان کو فیڈ اپ ٹائٹ کیے رکھا, پھر یہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے گھٹنے لگوا دیے, تو اس کے بعد سب امریکہ نے اور تو کچھ آپ کو دینا نہیں ہے اس وقت. وہ تبھی ہوگا جب پاکستان سے کچھ ان کی ڈیمانڈ ایسی ہوں گی, پاکستان اگر میٹ کرے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے اس وقت ان دی ایئر, اس لیے یہ وزٹ میرا خیال ہے زیادہ ایک سرمونیل کہہ لیجیے, تقریر کریں گے, آ جائیں گے, اچھا ہے. لیکن یہ سب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات پہ اثر انداز ہونے کی کیپیسٹی ہے اگر امریکہ سے ریکویسٹ کی جائے؟ کم از کم ان کیئر ٹیکرز کے پاس تو بالکل ہی نہیں, امریکنز ان کے ساتھ کوئی سیریس بات کریں گے. یہیں پہ معاملات تمام ہو گیا, نگرانی سے زیادہ کیا ہے, لیکن وہ کس بات کی کیئر کریں گے کیئر ٹیکرز کے طور پر اگر آئے ہیں, تو جب معاملات اتنے بگاڑ کی طرف جا چکے ہیں. اچھے کی امید رکھی جا سکتی ہے, خوش امیدی واحد سہارا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.